بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کلاس میں ہم جو بقیہ 3 اشعار رہ گئے تھے، جو 2 کلاسز میں آپ کو پڑھائے، ان میں سے بقیہ 3 اشعار، ان کا مفہوم اور تشریح کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، نہ صرف سننا ہے بلکہ اپنے پاس نوٹ بکس پہ لکھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں۔ اچھا، حمد، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسی نظم جس میں شاعر رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اچھا، پہلا شعر، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے شاعر نے یہ بات کی۔ اس کا مفہوم آپ لکھیں گے کہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے مٹی سے پھل اور پودے اگائے، ٹھیک ہے جی، اور ان درختوں پہ، ان پودوں پہ مزیدار پھل لگائے۔ تشریح میں کہ شاعر اس شعر میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں میں جو رزق سب سے زیادہ انسان استعمال کرتا ہے وہ زمین سے، یعنی مٹی سے نکالا۔ جو سب سے ضروری گندم مٹی سے نکلی، پھل، فروٹ، سبزیاں ساری مٹی سے جو ہے وہ زمین سے اگائی رب کائنات نے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے مٹی سے باغ اگائے۔ مٹی سے کیا اگائے؟ باغ اگائے۔ نہ صرف باغ اگائے بلکہ اس کا فائدہ کیا ہوا وہ اگلے مصرعے میں بتاتے ہیں۔ باغوں میں اسی نے پھل پکائے، کہ وہ جو مختلف انواع و اقسام کے پودے، درخت لگے ہوئے ہیں، ان پہ اللہ نے انسان کو ایک خاص نعمت سے نوازا۔ وہ نعمت، وہ پھل، وہ فروٹ جو انسان استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی شان کہ ہر درخت کا پھل جو ہے اس کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر پھل ایک دوسرے سے، اگر قطار میں درخت لگے ہوئے ہیں، ایک انار کا درخت ہے، ایک مالٹے کا درخت ہے، ایک آم کا درخت ہے، آب و ہوا وہی مل رہی ہے انہیں، ویسا ہی پانی مل رہا ہے سب کو، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ نہ صرف وہ جسامت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے بلکہ ان کا ذائقہ بھی جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اور اللہ ایسے کاموں پہ طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ نشانیاں دے کے اللہ اپنی ذات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک جیسی زمین سے، ایک جیسے ماحول میں کس طرح اتنے باغ، پھل اور یہ چیزیں اگا سکتا ہے۔ تو اللہ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے ارشاد، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوسرا شعر پڑھتے ہیں کہ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی بنائی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ کس طرح ایک دانہ اگر زمین میں ڈالا جائے تو کچھ وقت کے بعد وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس پہ پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ گندم کا نظام دیکھیں کہ کس طرح زمین میں ایک کسان دانہ ڈالتا ہے، پھر اس پہ محنت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کے بدلے یہ جو خوشے ہیں، بالی کس کو کہتے ہیں؟ خوشے کو، ڈالی
وہ جو تنا ہے اس کا جس پہ یہ خوشہ لگ رہا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے ایک دانے سے بھری ہوئی بالیاں خوشے بنا دیے. تو یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کی شان ہے. تو دیکھیں کہ آپ باغ میں جائیں، باغ میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. گندم کا موسم ہے تو کھیت گندم سے بھرے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہم اس کی اس شان کو دیکھ کے اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں. تیسرا شعر، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر. نادر کا مطلب ہوتا ہے انمول. نادر کا کیا مطلب ہے جی؟ انمول. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھیں، ان کا بغور مطالعہ کریں، ان پہ نظر دوڑائیں. زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، سورج چاند ستارے دیکھیں، باغات دیکھیں، وسعت افلاک کے دیکھیں، وسعت صحرا دیکھیں، چرند پرند حیوان انسان، سمندروں کی تہوں میں رہنے والے جاندار. تو جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزیں نایاب ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزیں نادر ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزیں قیمتی ہیں، بے جا کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز میں انسان کے لیے فائدے رکھے گئے ہیں. اگر پہاڑ ہیں تو اللہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زمین پہ کیل لگا دیے. زمین کی تہیں، ان کے نیچے پانی، ان کے نیچے خزانے جن کو انسان ڈھونڈ رہا ہے، جن کی تلاش میں سرگرداں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور شاعر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز نادر ہے، نایاب ہے، انمول ہے. انسان اس جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. آپ اپنی باڈی کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے آپ کو بنایا، کتنے بہترین طریقے سے آپ کو ڈھالا. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی ہر چیز انمول. بے شک خدا قوی و قادر. جتنی چیزوں کا ذکر ہوا یا جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان سب پہ اللہ قادر ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن تو فیکون، ہو جاتا ہے. اللہ کی شان، اس کی ربوبیت، اس کے یہ مظاہر قدرت دیکھ کے انسان اس کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور کوئی لمحہ ایسا ضائع نہ کرے جس میں اس کی حمد و ثنا نہ ہو. کیونکہ قوی کا مطلب ہوتا ہے طاقت، قوت رکھنے والا، طاقتور. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ حاوی ہے. تو اللہ نے ساری چیزیں، جتنا ان کا ذکر ہوا یہاں پہ اس نظم میں ہم نے جب پڑھی، تو خوبصورت رنگ ڈھنگ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور یہ اسی کو شایع ہے کہ وہ ایسی چیزیں بنائے. آسمان کو دیکھیں کہ بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے. سورج دیکھیں، رات کو دیکھیں کہ کس طرح دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن. چاند کا نظام دیکھیں کہ کس طرح وہ
کٹی ہوئی کھجور کی ایک شاخ کی طرح ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے جوبن پہ آ کے غروب ہو جاتا ہے۔ وہاں سے غروب ہونے کے بعد اس کا دوبارہ نظام شروع ہوتا ہے۔ سورج کو دیکھیں، طلوع آفتاب کو دیکھیں، غروب آفتاب کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھتا ہے، ان ساری چیزوں پہ جب انسان غور کرتا ہے تو اس کی شان نظر آتی ہے۔ ہماری یہ نظم کے اشعار، مفہوم اور تشریح مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم مشق میں سے جو سوالات ہیں وہ پڑھیں گے۔ آپ نے نہ صرف یہ لیکچر سننا ہے بلکہ اپنے پاس نوٹس بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔